اسکول کے سالانہ فنکشن میں بڑا سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اس کے لیے خود بھی تیار ہوتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. ابھی ایک بات جناب مین محشر صاحب نے کہی کہ آپ کی ضیافت جو کی جا رہی ہے اس میں مدرسے کا پیسہ نہیں ہے. اس بات کی وضاحت کی انہیں ضرورت کیا تھی؟ کھائے اور اپنے پیٹ میں ہاتھ پھیر کے کہے بڑا بہترین بنایا ہے، تو بازو سے دوسرا کہے گا ان کا کیا جانا ہے بھائی، مدرسے کا پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے ہم جو ہے مدرسے میں بچوں کی پڑھائی کے لیے، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے دے رہے ہیں، یہ ضیافتیں بنانے کے لیے پیسہ ہمارا ضائع کر رہے ہیں، ضیاع کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. 4 باتیں اس کے پیچھے ہو جائیں گی اور 25 آدمی اس کی ہاں میں ہاں ملانے تیار ہو جائیں گے. وہی شخص اپنے بچے کے اسکول کے اندر اسے ڈیوریشن دیتا ہے، اس پر پیسہ خرچ کرتا ہے، اگر اسے وہاں سے کچھ ملتا نہیں ہے تب بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بچہ اسٹیج پہ کھڑا تو ہو گیا. اور محلے کے 4-6 لوگوں کو جمع کر کے اپنے ساتھ اس فنکشن میں لے جاتا ہے، آج میرا بچہ فلاں وہ کرنے والا ہے، فلاں یہ کرنے، اس کا اسٹیج پروگرام. یہ بچے کیا کر رہے تھے؟ ارے ان کی ساری زندگی اسٹیج پر ہوگی، اور ایسا اسٹیج جو تمہارے اور خدا کے درمیان رہے گا. یہ تمہارے گھر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں وکیل بن کے کھڑے ہوئے. وہ مدرسے کے وہ اسکول کے اسٹیج پر کھڑے والا تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوگا، تمہارا کوئی قاضی نہیں ہوگا، تمہاری نمازیں ان کے ذمہ نہیں ہوگی، ان کے ذمہ تمہاری نمازیں ہیں، یہ تمہارے وکیل ہیں. خدا تک پہنچانے کے لیے، خدا کے رسول سے دوستی کرانے کے لیے یہ تمہارے وکیل ہیں. کون بتائے گا رسول پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بچے اپنا سینہ سامنے لے کے بتائیں گے اور ہماری مشقتوں کا محتاج نہیں ہے. وہ جس سے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کام کرتا ہے. وہ ایک تھانہ لوگوں کے ضمن میں ایک بات تھی، کلام الہی صرف انبیاء علیہم السلام یاد کرے. زمانے سابق میں جن پر صحیفے اتارے گئے، کتابیں دی گئی، ان کے حافظ صرف جن پر کتاب نازل کی گئی جو نبی ہے وہی کتاب کے حافظ ہوتے. اور انہوں نے منمانیاں کی. قرآن کریم اس کی مثالیں بیان کرتا ہے. جو چاہتے جی میں آتا رکھ لیتے، جو جی میں آتا نکال دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھیج کے بڑی بہترین بات فرمائی اور ان کے تمام معاملات کو منسوخ کر دیا. ان کے منہ پہ تماچے مارے گئے. تم یہ ذہن میں رکھتے ہو کہ اللہ کی دی ہوئی کتاب صرف نبی ہی یاد کرتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو یاد نہیں ہوتی. تو سنو، کل محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غلام جب کھڑے ہوں گے تو اپنا سینہ سامنے لے آئیں گے اور پھر قرآن ان کی شان میں کہے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر پوری وفاقی پیش کرے. کیا اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے، سمجھ لیں اس بات کو. کل جو کتابیں نازل کی گئی تھیں وہ سب وہ کتابوں کے حفظ کرنے والے، وہ کتابوں کو یاد رکھنے والے، جن پر کتاب نازل کی گئی، جن پر صحیفہ نازل کیا گیا، جو نبی تھے جن کو دیا گیا، صرف وہ یاد کیا کرتے تھے. کیا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے. کیوں یہ قرآن نہیں کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے درمیان سے کھینچ کے نکالا گیا. مخلوقات انسان میں سے اللہ نے کھینچ کے نکالا ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بہترین امت کس ڈگر پہ جا رہے ہیں؟ کیوں بہتر کہا گیا؟ کیا امدادات ہیں؟ کیا یہ انسان کم ہے جی؟ کل جو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا تھا،
یہ 10 12 11 سال کے بچے قرآن یاد کر کے دکھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کل انبیاء یاد کیا کرتے تھے. آج امت محمدیہ کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ ہماری امت محمدیہ کا، ہماری ملت کا ایک بچہ قرآن اپنے سینے میں لیے کھڑا ہوا. کبھی خوشی محسوس ہوئی؟ اگلے بچوں کی حالت کیا کر دی گئی؟ قرآن امان میری جو آتے تفاضل سے ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے میرے صاحب، بچہ اگر حافظ قرآن ہو جائے تو ملے گا کیا اسے؟ وہ مسجد کا 4-5 ہزار امام ہو جائے گا، اس سے بڑھ کے اسے کیا ملے گا؟ ارے تم یہ بات نہیں سمجھ رہے ہو. وہ 5,000 تو اسے مل رہے ہیں. میں اپنا مشاہدہ کروں، وہ 5,000 تو اسے مل رہے ہیں. تمہارے 50,000 سے زیادہ پیسے پہ نہیں تولو. ان کی عزت، ان کا مقام کیا سمجھتے ہیں؟ علماء کرام کے سامنے بول رہا ہوں، سب ہم نے سن رکھا ہے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا، کہیں سایہ نہیں ہوگا. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں اجلال ہے وہ سایہ فکر ہوگا، اس پر سایہ ہوگا. اور اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ میدان محشر میں نہیں ہوگا. اور شدت اتنی گرمی ہوگی کہ 10,000 برس کی جو سورج کی گرمی تھی وہ گرمی تمہارے اتنے قریب ہو جائے گی کہ تم پسینے میں ڈوب کے کھڑے ہو جاؤ. اتنی سختیاں، اتنے پسینے میں شرابور ہو جاؤ گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میدان محشر میں حافظ قرآن آئے گا، میدان محشر میں جب حافظ قرآن آئے گا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ابر اس پر سایہ فکر ہوگا. جبکہ تمام میدان محشر میں سب ڈوب کے غرق ہو رہے ہوں گے اور حافظ قرآن اپنی شان کے لائے جنت کی طرف جا رہا ہوگا، جنت کی طرف جا رہا ہوگا. اور کرو دیدار ملت اسلامی، ہماری کیا ضرورت ہے؟ جی اس ترقی یافتہ دور میں بھی پیٹ کے درد کے لیے آدھی گلاس پانی لے کے امام مسجد کے پاس آ جائے. ہزاروں روپئے کے علاج ہو گیا، صاحب اب شفا نہیں ہو رہی ہے. آپ کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، آپ سورہ فاتحہ ضرور جانتے ہیں، اس پہ پڑھ کے دم کر دیجیے تاکہ میرے ابا کو شفا مل جائے، مجھے شفا مل جائے، میرا بھلا ہو جائے. تو دیوان ملت اسلامیہ ذرا آپ اندازہ کرو رب تبارک و تعالیٰ کتنا اسے اعزاز دے رہا ہے. کیوں ہم اپنے بچوں کو اس راستے پہ نہیں ڈالتے؟ کس جہان کے لیے دنیا کمائی جا رہی ہے؟ آج اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، وہ جن کی بلندی دیکھنے کے لیے ہمیں سر اٹھا کے اپنی ٹوپی کو گرانے کی ضرورت پڑتی تھی، آج زمین بوجھ ہو گئے ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہاں سے امدادیں جا رہی ہے، یہاں سے ان کے لیے امداد کی جا رہی ہے، یہاں سے بھلائیاں کی جا رہی ہے، یہاں سے دعائیں کی جا رہی ہے. ارے یہ دنیا ختم ہو جانے کے لیے ہے، باقی کون رہے گی؟ اللہ کی ذات باقی رہے گی. اور جب اللہ کی ذات باقی رہے گی تو اللہ کی صفات بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. دیدار ملت اسلامیہ اللہ کا کلام یاد آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت قرآن کو آسمانوں پر اٹھا لے گا اور ایک حبشی خانہ کعبہ کی دیواریں ڈھا دے گا. اور دیدار ملت اسلامیہ اعزاز کسے ملا ہے، عزت کسے ملی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اگر تم قرآن کو سیکھو اور قرآن کو سکھاتے رہو اور اسی میں اپنی زندگی کرو، اسی میں تمہاری موت ہو جائے اور تمہیں قبر میں رکھ دیا جائے تو سنو، انسان جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن اے ابو ہریرہ تمہاری قبر کی زیارت
زیارت کیا کرتے تھے. کتنی عزت اور کتنی داد. ایک بات ہمارے پاس بچے نے کہا جہیز کی معاملات دینا ہی ہے نا, چھوٹ تک آ رہا. میرا بچہ نہیں مانگ رہا, میری بھی خواہش نہیں ہے مجھا لیلا, میں نے بھی نہیں مانگا, میرے بچے نے بھی نہیں مانگا. لیکن ہماری اہلیہ کی آپ کو خواہش کی ایک بات انہوں نے رکھی, اگر آپ کچھ دیں گے تو آپ کی بیٹی کے لیے رہے گا نا, ہمیں کیا دے گا, جو بھی وہ دیں گے ان کی بیٹی کے لیے رہے گا. اب جو بھی دیا جا رہا ہے سب سے سرے فہرست مسلمان ہونے کی حیثیت سے یاد آتا ہے کہ قرآن شریف رحل کے ساتھ لکھا جائے, جس طرح کے قرآن پڑھا جاتا ہے. خدا جس دن وہ لے آیا گیا اس دن سے آج تک ناف پہ رکھا ہوا ہے کہ 25 برس گزر گئے, 50 برس گزر گئے, نہ قرآن وہاں سے اتری, نہ رحل پہ رکھی گئی, اور نہ کبھی اس کے 2 حرف پڑھے گئے. بولو دنیا کی کون سی بولیاں ہیں جس پر آپ کو اجر ملے گا؟ ساری انسانیت اجر چاہتی ہے. کوئی اس کا کام کرو اس کے پیچھے اپنا مفاد ہے, اجر کے طلبگار ہیں, ہر ایک اجر چاہتا ہے. کون سا ایسا کلام ہے جس پہ اجر ملتا ہے؟ قرآن کریم دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف پڑھو 30 نیکیاں ملے. اور کیا مثال دی گئی ہے, کیا مثال پیش کی گئی ہے. میں نہیں کہتا, مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں, اللہ کے حبیب کو میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف, میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف, میں نہیں کہتا. کیوں؟ الف ایک مستقل حرف ہے, لام ایک مستقل حرف ہے, میم ایک مستقل حرف ہے. الف کے 10 نیکیاں ملیں گے, لام کے 10 ملیں گے, میم کے 10 ملیں گے. کل ملا کے اگر الف لام میم کہا جائے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. اگرچہ کہ آپ اسے تلاوت کی ضرورت سے پڑھیں یا صرف قرآن کے ختم ہونے کی نیت سے پڑھیں, ثواب سے خالی نہیں. اگر تلاوت سمجھ کے, تلاوت کو عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں, کیوں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب سے بڑی جو عبادت ہے, سب سے بڑی جو عبادت ہے, ہم اپنے بچوں سے پوچھیں یا بڑے لوگوں سے پوچھیں سب سے بڑی عبادت کیا ہے, اور وہاں چھوڑ کے جواب دیں سب سے بڑی عبادت کیا ہے. ہاں سب سے بڑی عبادت ہے تہجد پڑھنا نہیں. اس کے فضائل, اس کے برکات سے انکار نہیں ہے. فرض نماز کے پڑھنے اور اس کے پڑھانے, اس کے فیوز و برکات, اس کے رحمتوں کے سمیٹنے کا انکار نہیں ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں افضل العبادت قراءۃ القرآن, کہ جس نے قرآن کی تلاوت کی اس نے سب سے بڑی عبادت پر انجام دیا. کتنے گھروں میں قرآن گھستا ہے اللہ ماشاء اللہ. اب جن کے گھروں میں کھلتا ہے نا انہی کی وجہ سے زمین زمین کی جگہ ہے, آسمان آسمان کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم اور آپ محفوظ ہیں. کیوں؟ جب نافرمانیاں حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جلال فرماتا ہے, ان پر عذاب نازل فرما دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ دیکھو قرآن کتنی اچھی چیز ہے. جب اللہ سے بات کرنے کو جی چاہے ہو سکتی نہیں, اللہ سے بات نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہے. اللہ سے بات کرنے کو جی چاہے نماز میں کھڑے ہو جاؤ, اللہ سے بات کریں. اللہ اگر آپ سے بات کرنا چاہے یہ بھی ہو سکتا. اللہ آپ سے اگر بات کرنا چاہے قرآن کھول لو, سامنے رکھو اور پڑھتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کلام کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کلام کر رہا ہے. اس کی صورتیں بتا رہی ہے اللہ تبارک و
تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے۔ لیکن ابھی ہمیں فخر اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے نے قرآن کو اتنا یاد کیا، اتنی صورتیں اسے یاد ہیں، قرآن کے اتنے پارے اسے یاد ہیں، یا وہ حافظ قرآن ہے، یا وہ قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھتا ہے، قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھتا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہر ایک کا بات سننے کو جی چاہتا ہے، نہیں بڑے اسلامی اسکالر ہیں، ان کا بات سنیں گے، ٹی وی پر ہو، موبائل میں ہو، یا پرانے طرز پر کیسٹ پہ لگا کے آڈیو سنے، ویڈیو سنے، بڑے سے بڑے اسکالر کو سننے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی آپ کا جی یہ چاہا، کبھی آپ کے دل نے یہ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واعظ سننا چاہیے؟ کبھی چاہا دیا؟ سمجھ ہی نہیں آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر کیسے واعظ فرمائیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر قرآن تمہارے گھر میں پڑھا جا رہا ہے تو سمجھو محمد رسول اللہ کا واعظ ہو رہا ہے۔ آج کامیابیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں، برکتیں ڈھونڈی جا رہی ہیں، مولوی صاحبوں کے پیچھے پڑا جا رہا ہے، ہمارے لیے برکت کی دعا کیجئے، امام صاحب سے کہا جا رہا ہے، کسی اور سے کہا جا رہا ہے، کسی اور سے کہا جا رہا ہے، برکتیں ہونی چاہیے، رحمتیں ہونی چاہیے۔ ارے جہاں رحمتیں اور برکتیں ہونی چاہیے وہی ہم نے دروازہ بند کر دیا ہے اور دوسرے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، جہاں سے کوئی رحمت مل نہیں سکتی، جہاں سے کوئی فضل نہیں مل سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن گھر میں پڑھا کرو، خود پڑھو، جب خود پڑھتے ہوئے قرآن دیکھو گے تمہاری بیوی بھی پڑھے گی، تمہارے بچے بھی پڑھے گی۔ مشاہدات میں سے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ میں جس مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں، مسجد نبویہ، اس میں قاری کمال اختر صاحب قبلہ امامت کرتے تھے، مدرسہ سوالیہ بھی چلاتے تھے۔ بچپن تھا، ہم لوگ یہاں قرآن پڑھنے کے لیے گئے، سورہ معون تک نہیں پڑھ سکے۔ اب اس میں سورہ ناس جو ہے نا یاد نہیں ہو رہی، مجھے اچھا یاد ہے، الذی یوسوس بھی پڑھ پا رہا، اپنی پلنگ کے پائے سے والد صاحب نے مجھے رسی کے ساتھ باندھ لیا، کہا جب تک تجھے یہ یاد نہیں ہوگا یہاں سے سونا نہیں جائے۔ یہ وہ نہیں آتا، اور وہ سائیکل میں جو ہے ہوا بھرنے کی پائپ ہوتا تھا، پرانے دور کے لوگ جاتے ہیں، وہ والد صاحب کے ساتھ رہتی تھی کہ 26 سال تک آپ نے سائیکلنگ پہ کیا جاتے ہیں، وہ لے کے قریب بیٹھے ہوتے تھے، جب تک یاد نہیں ہوگی اس سے بجائی ہوگی تمہاری، مارتے رہے اور یاد دلاتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب گھر میں لوگ اس طرح سے ہوں گے تو پھر گھر کا ماحول ہی کچھ ہوگا۔ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں سکھایا، نہ مسجد کو بھیجتے ہیں، نہ گھر میں پڑھنے دیتے ہیں۔ ٹیوٹر پڑھانے کے لیے آئے، کوئی حافظ پڑھانے کے لیے آئے تو پھر بولتے مولوی صاحب وقت ہو گیا میرے بچے کو جانے کا ہے۔ اب بیچارہ کیا کرے گا؟ رومال اٹھایا، کھاتے پہ ڈالا، نکل کے چلا گیا، پڑھو نہ پڑھو۔ آج ہم اپنے کتنے بچوں کو سورۃ فاتحہ یاد دلائے ہیں، کتنے بچے ہمارے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ وہ سورت مبارکہ ہے جس کو ہم بار بار سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں یاد نہیں ہوتی، کیوں؟ ہم نے دھیان دیا ہی نہیں۔ نمازوں میں، مسجدوں میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے، امام صاحب نے کھجلایا کہاں،
ان کا ہاتھ کہاں، داڑھی کتنی مرتبہ انہوں نے کھجلائی، کتنے مرتبہ پیچھے کا دامن سیدھا کیا، سامنے کا دامن سیدھا، کسی پہ ہماری نظر نہیں۔ جب ہم بڑے ہو کے اس طرح نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے کیا نماز پڑھیں گے؟ وہ مسجد میں آتے ہیں کھیلنے کے لیے، کبھی ڈرایا نہیں جاتا، کبھی بجھا نہیں جاتا۔ عزیزان محترم، وقت ہے ہم اپنی زندگی پر یہ باتیں سننا سنانا یہ سب اپنی جگہ ہے، سننے سنانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم مدارس چلا رہے ہیں، مدارس کی انتظامیہ حضرات بلانا مانے میری بات کا، مدارس چلا رہے ہیں، مدرسین رکھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں کے کتنے بچے اس میں پڑھ رہے ہیں؟ جس محلے میں مدرسہ کھولا گیا ہے اس محلے میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ محلے میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ سب دوسرے محلوں سے بلائے گئے، سب دوسرے شہروں سے بلائے گئے، ہے نا؟ کام خدا رسول کا ضرور ہو رہا ہے، اگر وہی محنت گھر پہ ہوتی، محلے پہ ہوتی، محلے والے بھی ان کا ساتھ دیتے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک نہیں 50 سینے اس کے سامنے ہو جاتے اور قرآن سنانے کھڑے ہو جاتے۔ بڑی مشکل سے ہم سال میں 5 بچے نکال رہے ہیں جنہیں قرآن یاد کرایا گیا، بچے پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، آپ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ صرف یہ ہے جتنی دنوں تک، جتنی دیر تک، جتنے مہینوں تک، جتنے سالوں میں انہوں نے مدرسے میں رہ کر قرآن پڑھا ہے، اس پر محنت کی ہے، اسے یاد کیا ہے، اس یاد کرنے پر انہیں جو اجر دیا جا رہا ہے، اس پر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے، یہ سارا محلہ اس سے پہچان ہو رہا ہے۔ اور جنہوں نے ان مدرسوں کی خدمت کی ہے ان سب کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ گھر میں پھر بھی اندھیرے کا اندھیرا ہی ہے۔ گھر میں اجالا کرو بھائی، گھر میں اجالا کرنے کی کوشش کرو، گھر میں اجالا کرنے کی سعی کیا کرو، اس کوشش میں لگے رہو کہ ہم اپنے اندر کو کیسے سدھاریں گے۔ آج ہر ایک دوسرے کو انگلی دکھانے کی خلاف ورزی، ان کا کیا ہے، ان کا کیا ہے، ان کا کیا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میرا کیا ہے، میرا کیا ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے یہ نظریہ لے کے چلو، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، جہاں سے جو چیز مل جاتی ہے اسے لے لو، اس کی اچھائیوں کو اپنا لو، اس کی جو برائیاں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں اسے چھوڑ دو، لاحول پڑھو اس پر، جو مل رہا اس پر اللہ بادشاہ کرو۔ میری آپ سے پھر ایک مرتبہ یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ یہ عہد کر کے نکلے یہاں سے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھیں۔ صرف قرآن پڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ناظرہ کرا دیں، حافظ قرآن کرنا، کم سے کم اگر ناظرہ ہی پڑھا رہے ہیں تب بھی بہتر ہے، نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہوگا نا۔ کتنے بڑی عمر کے لوگ ہیں جنہیں آج قرآن پڑھنا معلوم نہیں ہے، نہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں نہ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ مدارس ہے، یہاں مدرسین ہیں، حفاظ ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لو، موقع غنیمت جانو، کب کس کی زندگی ہے، کب جائے گی، کب رہے گی، کون بتائے گا۔ خدا کے لیے اپنے اندر عمل کی جستجو پیدا کرو، عمل کرنے کی کوشش کرو، وہی چیز کام آئے گی جو تمہاری پریکٹس میں ہوگی، جس پر تم کرتے رہو گے، کرتے رہو گے، کرتے رہو گے، اور اس پر جم جاؤ گے۔ جب جم جاؤ گے اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھائیں۔
قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو حضور نبی پاک صاحب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل قبول و مقبول فرمائے۔ یہ بچے مبارکباد قابل مبارکباد ہیں جن کی آج دستار بندی کی جائے گی۔ آپ ان کا نورانی منظر و نورانی منظر اپنے ماضی کی آنکھوں سے دیکھیں اور ان بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔